قارون بنی اسرائیل میں نہایت حسین اور بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ اسے ان نور کہا کرتے تھے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص وہی تھا۔ رشتے میں قارون حضرت موسیٰ کا چچا تھا۔ اس کی بے حساب دولت کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک مشہور روایت سقفی نے اپنی سند کے ساتھ ابو حوارہ سے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قارون ایک پہاڑ پر 40 دن تک گوشانشین ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ وہ اس قدر عبادت گزار ہو گیا کہ بنی اسرائیل سے بڑھ گیا۔ ابلیس نے اپنے شیاطین کو بھیجا کہ اسے گمراہ کریں، مگر وہ ناکام رہے۔ پھر ابلیس خود اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ ابلیس نے عبادت میں اس سے بڑھ کر دکھایا۔ یوں قارون بھی ابلیس کی پیروی کرنے لگا۔ ابلیس نے کہا، اے قارون، ہم اپنی عبادت پر ہی خوش ہیں، نہ بنی اسرائیل کی کسی مجلس میں جائیں گے، نہ کسی مریض کی عیادت کریں گے اور نہ کسی جنازے میں شریک ہوں گے۔ پھر ابلیس اسے پہاڑ سے نیچے ایک عبادت گاہ میں لے آیا، جہاں لوگ اس کے لیے کھانا لاتے تھے۔ ایک دن ابلیس نے کہا، اے قارون، ہم بنی اسرائیل پر اسی حال میں راضی ہیں۔ قارون نے پوچھا، پھر اب کیا کریں؟ ابلیس نے کہا، ہم ایک دن کمانے کا کام کریں گے اور باقی دن عبادت کریں گے۔ چنانچہ دونوں نے جمعے کے دن کمانا شروع کیا اور باقی دن عبادت میں مشغول رہے۔ پھر ابلیس نے کہا، ہم اس پر بھی خوش ہیں، مگر ایک اور تجویز ہے۔ قارون نے پوچھا، کیا تجویز ہے؟ ابلیس نے کہا، ہم ایک دن کمائیں گے، ایک دن عبادت کریں گے اور کچھ صدقہ اور تحفے بھی دیں گے۔ یہ نیا طریقہ جب اختیار کیا گیا اور سلسلہ چل پڑا تو ابلیس نے قارون کو اس حال پر چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دنیاوی خزانے قارون پر کھل گئے۔ اس کی دولت اتنی بڑھ گئی کہ ابن فتوحیہ روایت کرتے ہیں، اگر اس کے خزانوں کی کنجیوں کو جمع کیا جاتا تو ان کا وزن 4 لاکھ کے برابر ہوتا، اور یہ 40 خزانے تھے۔ یوں قارون کی دولت اتنی مشہور ہو گئی کہ مثالیں اور کہاوتیں اس کے بارے میں زبان زدے عام ہو گئیں۔